محترم سامعین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے قرآن و حدیث یا چار امام۔ حال ہی میں مفتی طارق مسعود کی ایک ویڈیو سننے کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے فرقہ اہل حدیث پر تنقید کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل حدیث قرآن و حدیث سے بلا واسطہ ڈائریکٹ مسائل کا حل نکالتے ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، یعنی دین میں وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ ان کی ویڈیو کا مقصد عام آدمی کو قرآن و حدیث کی اتباع کے بجائے کسی نہ کسی فرقے کی تقلید کرنی چاہیے، اور عام آدمی دینی مسائل کا حل پیش نہیں کر سکتا۔ کسی ٹماٹر والے سے وراثت کے، طلاق کے، زکوٰۃ کے مسائل پوچھو، وہ نہیں بتا سکتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں چاروں اماموں نے مسائل کا حل پیش کر دیا ہے۔ ان کے بعد قرآن و حدیث سمجھنے والے، مسائل کے حل پیش کرنے والے مجتہد فقہا پیدا ہونے والے بند ہو گئے۔ اب کسی کو اختیار نہیں کہ وہ قرآن پر تحقیقات کرے، ریسرچ کرے۔ قرآن و حدیث چھوڑو، بس چار اماموں کی تقلید کرو۔ دراصل مفتی صاحب کی قرآن و حدیث سے نفرت کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ دین اسلام کے حوالے سے اپنے فرقہ حنفیہ کے جواز کی سند قرآن و حدیث سے نہیں پاتے۔ جو کچھ یہ دین کے نام پر کر رہے ہیں، قرآن ان کی پول پٹی کھول دیتا ہے۔ قرآن تو فرقہ بندی، فرقہ پرستی کو شرک قرار دیتا ہے اور واطیع اللہ واطیع الرسول کی بات کرتا ہے۔ قرآن تو فرقہ بندی، فرقہ پرستی کو شرک قرار دیتا ہے اور واطیع اللہ واطیع الرسول کی بات کرتا ہے، جبکہ ان کا فرقہ واطیع المسلک واطیع الامام پر قائم ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ میں سے ہر ایک کو قرآن و حدیث کے مسائل کا علم نہ تھا، ان میں بھی مفتی حضرات تھے جو لوگوں کو فتوے دیتے تھے۔ مفتی صاحب اس بات کا جواب دیں، کیا فقہی اختلافات کی بنیاد پر صحابہ میں کوئی فرقہ وجود میں آیا؟ کیا حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم وغیرہ کے نام پر کوئی فرقہ وجود میں آیا؟ اس وقت صحابہ کے پاس الگ الگ قرآن کے صحیفے موجود تھے، لیکن حضرت عثمان نے امت مسلمہ کو ایک قرآن پر جمع کر دیا اور بقیہ قرآن کے نسخے نظر آتش کر دیے تاکہ امت مسلمہ قرآن کے نام پر افتراق و انتشار میں مبتلا نہ ہو جائے، امت فرقوں میں نہ تقسیم ہو جائے۔ بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ کی عدم موجودگی میں سونے کا بچڑا بنا لیا اور شرک میں مبتلا ہو گئے، تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے غصے میں ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں اور داڑھی سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا کہ تم نے انہیں شرک سے کیوں نہ روکا؟ تو ہارون علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے انہیں شرک سے اس لیے نہیں روکا کہ یہ فرقوں میں نہ تقسیم ہو جائیں، یعنی فرقہ بندی تو شرک سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کے شرک کو گوارا کر لیا، لیکن فرقوں میں تقسیم ہونا گوارا نہ کیا۔ جبکہ مفتی صاحب کہتے ہیں قرآن حدیث ایک طرف کرو، صرف فقہ حنفی کی تقلید کرو۔ مفتی صاحب چار فرقوں کی بات کر رہے ہیں، اسی منہ سے 73 فرقوں والی حدیث پیش کرتے ہیں۔ اگر بڑے بڑے فرقوں کی بات کی جائے تو فرقہ مالکی، فرقہ حنبلی، فرقہ شافعی ایک ہی فرقہ اہل حدیث کہلائے گا، جو کہ غیر مقلد ہیں اور کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ ان میں غربا اہل حدیث، جماعت المسلمین، متعدد فرقے بھی موجود ہیں۔ احناف میں بھی دو بڑے فرقے بن گئے، ایک دیوبند، دوسرا بریلوی۔ بریلویوں نے اپنا امام اور اپنی فقہ الگ بنا لی ہے۔ ایک فرقہ اہل تشیع کا بھی ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے بے شمار فرقے ہیں، اثنا عشری، شش امامی، آغا خانی، بوری، خوجہ وغیرہ وغیرہ۔ وضاحت فرمائے ان کے نزدیک وہ چار فرقے کون سے ہیں؟ ان کے مطابق یہ سب برحق ہیں تو ان کی نمازیں بھی برحق ہوں گی۔ آپ روزانہ 5 نمازیں مختلف فرقوں کے طریقے پر ادا کر کے اتحاد بین الفرقین کا مظاہرہ کر کے بتائیں۔ مفتی صاحب اور ان کے ہم خیال کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ انگریز قرآن پر ریسرچ کر کے قرآن کے حکم تسخیر کائنات پر عمل کر کے ترقیوں کے منازل طے کر رہے ہیں اور قرآن پڑھ کر تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں، اور ہمیں محض ترجمہ پڑھنے سے بھی روکا جا رہا ہے۔ کوئی انگریز آج تک قرآن پڑھ کر گمراہ نہیں ہوا۔ کوئی ایک ایسی مثال ہے
تو ہمیں بھی بتا دو۔ انگریز جب تک مذہبی پیشواؤں کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا پسماندہ تھا، اور جب مذہبی پیشواؤں کا لبادہ اتار کر پھینکا تو ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ دنیا کہاں پہنچ گئی؟ ہمارے مفتیان کرام استنجا، وضو، اونچا پاجامہ، داڑھی، ٹوپی، فاتحہ، خلف الامام، رفع یدین، آمین، ہاتھ باندھنا، ہاتھ چھوڑنا، ریح خارج ہونے پر وضو، حاضر ناظر، علم غیب، صحابہ کی کردار کشی، کون ادنا ہے کون اعلیٰ ہے جیسے مسائل میں لوگوں کو الجھا کر رکھا ہوا ہے تاکہ قوم ان کے چنگل سے آزاد نہ ہو جائے اور ہمارا چورن بکنا بند ہو جائے۔ جس طرح خان، ملک، وڈیروں، سرداروں نے اپنی قوم کو تعلیم سے محروم رکھا کہ یہ جب تک ناخواندہ رہیں گے ہمارے غلام رہیں گے، لیکن اگر ان تک علم پہنچ گیا تو یہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے اور ہماری تو پگڑیاں تک اچھال دیں گے۔ آج امت مسلمہ کی پسماندگی کا سبب ہمارے مذہبی پیشوا اور سیاسی رہنما ہے۔ مذہبی پیشواؤں کی تنگ نظری اور کم علمی کے باعث اسلام موجودہ سائنسی ترقی کا ساتھ نہیں دے پایا۔ کیوں آج مدارس میں نہ ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں، نہ انجینئر اور نہ سائنسدان۔ یہ لاؤڈ اسپیکر کو شیطانی آلہ کہہ کر حرام بھی کہتے ہیں اور اسی پر اذانیں بھی دیتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں اور واز بھی کرتے ہیں، تصویر کو حرام قرار دیتے ہیں اور بڑے اہتمام سے ویڈیو بنواتے ہیں۔ چاروں فرقے برحق ہیں تو دو فرقوں کے نزدیک 3 طلاق کہنے پر بیوی حرام اور حلالہ، جبکہ 2 فرقوں کے نزدیک طلاق 3 طہور میں اور رجوع کا حق موجود، یعنی بیوی 3 ماہ تک حلال بلا کسی حلالے کے۔ کیا آپ ان دونوں صورت پر بیک وقت عمل کر سکتے ہیں؟ ایک فرقے کے نزدیک وضو میں پاؤں کا مسح ہے، 3 پاؤں دھو رہے ہیں، ان دونوں صورتوں پر کیا مفتی صاحب بیک وقت عمل کر سکتے ہیں؟ قرآن کے بعد اصح الکتاب بخاری، جس کے حوالے ایسے دیتے ہیں جیسے یہ کتاب اللہ ہے۔ اس کتاب میں نماز میں رفع الیدین، سینے پر ہاتھ باندھنا، آمین بالجہر کہنا، اپنی نماز کے ساتھ اس نماز پر بھی کیا بیک وقت مفتی صاحب عمل کر سکتے ہیں؟ ایک فرقے کے اوقات صوم بقیہ فرقوں سے مختلف ہے، کیا آپ اس پر بھی بیک وقت عمل کر سکتے ہیں؟ 5 میں سے 2 فرقوں کی الگ الگ اذانیں ہیں، کیا مفتی صاحب بیک وقت دونوں صورتوں پر عمل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کی تجویز پر عمل کیا جائے تو اسلام تو چوچو کا مربع بن جائے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد نبی کے رخصت ہو جانے کے بعد کسی کو اختیار نہیں کہ وہ دین کی تعبیر و تشریح کرے، اپنی شریعت پیش کرے، حلال و حرام کے فتوے دے اور سادہ لو عوام پر اللہ کے بجائے خود رب بن کر بیٹھ جائے اور اپنی اطاعت کرائے۔ کوئی امام، کوئی فقیہ، کوئی مجتہد اگر قرآن کے اندر سے استنباط کرے گا، اجتہاد کرے گا، وہی قابل قبول ہوگا۔ اگر اس کی اپنی ذاتی رائے یا اپنا ذاتی قول ہوگا، تعلیم یافتہ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے قابل قبول نہیں۔ اس کی ذاتی تحقیق پڑھے لکھے لوگوں کے لیے قابل قبول نہ ہوگی۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، قرآن کا دور ہے، حوالے صرف قرآن کے چلیں گے، حدیث کے نہیں۔ تبلیغ صرف قرآن کی ہوگی، عمل صرف قرآن پر ہوگا، حدیث پر نہیں۔ فیصلے صرف قرآن سے ہوں گے، حدیث پر نہیں۔ فرقے اور فرقوں کے اختلافات کا خاتمے کے لیے صرف ایک راستہ ہے، قرآن مجید و فرقان حمید، اس پر اجماع کر لو جس میں اختلاف نہیں۔ اس طرح یہ امت اسی طرح متحد ہوگی جیسے ائمہ، فقہا، مجتہدین، محدثین سے قبل تھی۔ فقہی اختلافات کے باوجود امت ایک تھی اور ان کی وحدت کی علامت صرف قرآن تھا۔ ان کے دور میں بھی حدیثیں موجود تھیں، لیکن ان کا طرز عمل یہ نہیں تھا کہ دعویٰ قرآن کا کریں اور عمل حدیثوں پر کریں۔ قرآن کی روشنی میں تقلید کی حقیقت کیا ہے، آئندہ ویڈیو میں پیش کریں گے۔ نماز کے حوالے سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھو ایسے ہی تم نماز پڑھو۔ ہمارا سوال ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آخری خطبہ حجۃ الوداع میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد صحابہ موجود تھے اور وہ سب باقاعدہ 5 وقتہ نمازیں پڑھتے تھے۔
تو اگر ان سے کوئی نماز کے طریقہ و مسائل پر کتابچہ موجود ہے تو ہماری رہنمائی فرمائے کہ وہ کہاں سے دستیاب ہوگا، یا سیاستہ میں مکمل نماز کی کوئی حدیث ہے تو ہماری رہنمائی فرمائے، تاکہ لوگ اس یقین کے ساتھ نماز پڑھ سکیں کہ یہ وہی نماز ہے جو نبی کی نماز تھی، تاکہ امت کا کم از کم نماز پر ہی اتفاق ہو جائے۔ مفتی صاحب وراثت کی بات کرتے ہیں۔ قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں واضح طور پر لکھا ہے کہ وصیت پر عمل، قرض کی ادائیگی کے بعد وصیت پر عمل ہوگا، قرض کی ادائیگی ہوگی اور اس کے بعد وراثت کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ لیکن انہوں نے ایک حدیث ان اللہ قد آتا کل ذی حق فلا وصیت لوارث کی بنیاد پر وصیت کی آیت سے وصیت کی آیت کو منسوخ کر دیا اور اپنے طور پر لوگوں کو ایک تہائی مال کی وصیت کی اجازت دیتے ہیں، حالانکہ تکمیل قرآن کے بعد کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ حدیث یا ائمہ کے قول پر قرآن کی کسی آیت کو منسوخ کر سکے۔ زانی کی سزا رجم بتاتے ہیں، جبکہ قرآن میں زانی عورت مرد کی سزا 100 کوڑے متعین کر دی گئی ہے۔ ہمارے موقف سے اختلاف کی صورت میں ہماری رہنمائی فرمائے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پر نئے لوگ اسکالر قرآن و حدیث کے نام پر اپنا چورن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں ہمارا چورن بند کروا کر اپنا چورن بیچیں، ہماری دکانیں بند کروا کر اپنی دکانیں چلائیں۔ کیا یہ ائمہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں؟ اگر یہ اتنے ہی فنٹر ہیں تو ہم سے مقابلہ کریں۔ مفتی صاحب آپ نے تو اپنا چورن بیچ کر اتنا کما لیا ہے کہ آپ کی نسلیں بھی بھوکی نہیں مریں گی، اب اوروں کو بھی چورن بیچنے دیں، ان کا بھی تو حق ہے کہ وہ بھی مال کما کر ایک بیوی کے بجائے 4 بیویاں رکھ سکیں۔ مفتی صاحب فقہ حنفی کا نام فقہ یوسفی ہونا چاہیے، کیونکہ فقہ حنفی کو ان کے ہونہار شاگرد نے امام ابو یوسف نے مرتب کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ کی وفات کے بعد جب وہ بے سہارا ہو گئے تو کس طرح انہوں نے قاضی القضات کے عہدے تک ترقی پائی اور فقہ حنفی خلافت بنو عباس کا سرکاری مذہب بنایا۔ اس کے بعد لوگوں نے بھی اسے قبول کر لیا۔ مزید تفصیل کے لیے تاریخ بغدادی ملاحظہ فرمائیں۔ فقہ حنفی میں ہیلا، اصول کرخی، نقشیر کے نسخے کی قرآن و حدیث سے استدلال کر کے ہماری رہنمائی فرمائے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی مذکورہ ویڈیو قرآن و حدیث یا 4 امام پر لوگوں کے جو کمنٹس تبصرے یوٹیوب پر آئے ہیں، انہیں ہم ایک الگ ویڈیو بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں میں مفتیان کرام کے خلاف احترام کے بجائے نفرتیں جنم لے رہی ہیں۔ مفتیان کرام کے حوالے سے ایک افسوسناک پہلو کی نشاندہی ضروری سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ایکس مسلم کی صورت میں اسلام کو ایک یلغار کا سامنا ہے، اس سلسلے میں مفتیان کرام کبوتر کی طرح آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں، کسی میں اتنی صلاحیت قابلیت نہیں کہ ان کے اعتراضات کا دندان شکن جواب دے سکے۔ دوسری جانب یہ علماء کرام آپس میں ایک دوسرے کو گالم گفتار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مناظروں کی دعوت دے رہے ہیں، فری اسٹائل اکھاڑا سجا ہوا ہے جس میں ہر قسم کے فاؤل پلے کی آزادی ہے۔ یہ کون سا دین ہے جس کی یہ تبلیغ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہدایت فرمائے، یا جو کچھ یہ دین کے نام پر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سخت پکڑ فرمائے۔ آمین والسلام۔